أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت اور خبر دے دی کہ ان کا یہ سونا چاندی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اسے سرخ کر کے ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی کمر پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ کنز اور جمع کیا ہوا مال نہیں رہتا بلکہ وہ مال کہلاتا ہے جو ہر وقت چال میں رہتا ہے کہ اگر رکھا ہوا بھی ہے اور سال بھر میں اس کی زکوٰۃ نکلی تو کچھ نہ کچھ اس میں چال آئی، وہ جمع کر کے ایک جگہ رکھ نہیں دیا گیا ہے، جمع نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے کچھ زیورات سونے چاندی کے پیش کیے، دکھائے کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ ہے تو کیا یہ کنز کہلائے گا؟ فرمایا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے پھر وہ کنز نہیں رہتا اور اس کو سنبھال کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ زکوٰۃ مسلمانوں پر جو فرض کی گئی تو اب کچھ ایسے بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وصول اس لیے کیا ہے تاکہ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے جمع کر کے رکھ لیں، اکٹھا کر لیں۔ تو اس غلط فہمی اور بدگمانی کو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی ختم کر دیا اور مٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ کے مال لوگوں کے میل کچیل ہیں، یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض وقت گھر میں یا راستے میں کھجور پڑی ہوئی مجھے دکھتی، دل چاہتا کہ یہ رزق ہے اللہ کا، بیکار جائے گا، لا اٹھا کر صاف کر کے کھا لوں، مگر یہ سوچ کر میں نہیں کھاتا کہیں صدقے کی نہ ہو۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ جو واجب ہے لوگوں کے اوپر اگر اس میں سے نکالی ہوئی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے اللہ نے جائز ہی نہیں رکھی، لوگوں کا منہ بند کر دیا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، گھر سے اس نے کھانا بنوایا اور لا کر پیش کر دیا، حضور آپ اور آپ کے صحابہ تناول فرما لی۔ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے بھائی صدقے کا ہے یا تحفے میں لے کر آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ تحفے میں لے کر آئے ہیں تو آپ کھا لیتے، اور اگر وہ کہتے حضور صدقے کا ہے تو آپ صحابہ سے فرماتے، جو غریب صحابہ وہاں صفے پہ بیٹھے ہوتے بھائی آپ کھاؤ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آقا کی غلامی کیا کرتا تھا اور مدینے میں اللہ نے مجھے بھیج دیا تھا اور ابھی اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، لیکن 300 سال سے تو زیادہ عمر تھی ان،
تو پادریوں نے اس زمانے کے بتایا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس ان کا دین حق ہوگا، ہمارے لوگوں نے اس دین میں بہت بگاڑ کر لیا ہے۔ جو ان کے سچے پادری تھے اس وقت وہ یہ بتایا کرتے تھے لوگ۔ ہو سکتا ہے اسی کا یہ اثر ہو جو ہم سن رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم عیسائیوں کے ایمان لے آئے ہیں، فادر کو انہوں نے اپنے تمام کتابوں کو دیکھا ہو، قرآن کو دیکھا ہو، اور وہ اقوال دیکھے ہوں پہلے کے اپنے سے پہلے پادریوں کے، کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے دین میں بہت بگاڑ کر لیا، اور تورات میں بھی اور انجیل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، دنیا میں چرچے ہو۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بزرگوں سے، عالموں سے سن چکے تھے، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر انہیں ملی تو دل بے قرار ہوا کسی صورت سے ملاقات ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آقا کی خدمت سے، غلامی سے شام کو فارغ ہوئے تو اس نے کچھ کھانے کے لیے کھجوریں وغیرہ دیں، تو یہ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی یہ تم صدقہ دے رہے ہو یا پھر تحفہ دے رہا ہو؟ یا حضور صدقے کی ہے؟ تو کہا اچھا بھائی، صحابہ سے فرمایا آپ لوگ کھا لو، یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ تو قید فرماتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ ایک نشانی میرے سامنے آ گئی جو کتابوں میں لکھی تھی ہم نے، تو اس میں لکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ صدقے کا مال نکایا کرے۔ تو دوسرے دن پھر جو انہیں مزدوری ملی شام کو آقا سے کھجوریں کھانے کے لیے، وہ پھر حضور کی خدمت میں لا کر حاضر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی پوچھا، بھائی صدقے کی ہیں یا تحفے میں لا کے؟ یا رسول اللہ تحفے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر حضور نے بھی کھائی اور صحابہ نے بھی کھائی۔ فرماتے میں دل میں کہنے لگا دو نشانیاں تو پھر میں حضور کے آس پاس چکر لگانے لگا۔ حضور سمجھ گئے، کہا اپنی چادر اٹھا دی اوپر، کہا بس میں نے دیکھا مہر نبوت چپٹ گیا، میں چومنے لگا۔ کہا یہ بھی لکھا تھا تورات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر نبوت کی مہر بھی لگی ہوئی ہوگی، تو حضور کی کمر پر مہر بھی لگی ہوئی تھی، اور اس کو چوم کر فرمایا اب کس بات کی دیر ہے یا رسول اللہ، مجھے تو اسلام میں داخل کر لیا۔ فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم بہلاتے ہو، پھسلاتے ہو لوگوں کو، یا ڈراتے دھمکاتے ہو، اسلام میں داخل کرتے ہو، نہ حضور ان کو بہلانے پھسلانے گئے تھے، نہ کوئی خوشامد کرنے گئے تھے، نہ انہیں ڈرانے دھمکانے گئے تھے، وہ تو خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، خود دل کے اندر بے چینی، بے قراری پیدا ہو گئی۔ آج پوری دنیا کے اندر عیسائیت سب سے غالب ہے، اتنی غالب قوم ہو کر ان کا اتنا بڑا عالم اسلام لایا تو کس کے دباؤ میں لیا ہے؟ یا قوم اس کو سمجھا سکتا ہے، بہلا پھسلا سکتا ہے اتنے قابل آدمی کو؟ یہ ایمان تو وہ دولت ہے کہ جو اللہ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے، جس کے اوپر رحم و کرم فرماتا ہے، جسے اپنی جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اسے اس ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کا کرم ہے، جس کے نصیب میں ہوگا یہ اسے مل جائے گا، جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں ہی کرتا رہے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام لے آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آقا سے بات کر کے جو اس نے شرط رکھی کہ ایسا باغ مجھے مل جائے جو پھل دیتا ہوا ہو اتنے بیگھے میں، تو میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا باغ لگوایا اور اس میں پیڑ اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی لگائے، اور بہت جلدی اس میں پھل آنے لگے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ وہ جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے پیڑ لگائے تھے وہ اجوا کھجور کے تھے، اسی لیے اجوا کھجور میں جو برکت ہے وہ کسی اور کھجور میں نہیں ہے، وہی نسل چلی آ رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پیڑ لگائے۔ بہرحال یہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں اپنے مالوں کی، یہ مالدار لوگ ادا کریں گے اور غریبوں تک یہ حق پہنچایا جائے گا۔ کوئی مالدار جو خود صاحب حیثیت ہے اگر وہ یہ زکوٰۃ لے گا تو نہ ادا کرنے والے کی ادا ہوگی نہ لینے والے کے لیے جائز ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے ہی لیے حق رکھا ہے۔ اور ایک صدقہ ہمارے اوپر رمضان کا رکھا ہے جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں، وہ ہر مسلمان کے گھر میں جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں، سب کے اوپر رکھا ہے وہ، اور اس کے لیے وہ بھی شرط نہیں ہے جو زکوٰۃ دینے کے لیے، اس میں اتنا ہے کہ اپنی جو ضروری حاجتیں ہیں
ان سب کو پورا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس کچھ مال بچ جاتا ہے جس سے وہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اس صدقہ فطر ادا کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اگر روزے وغیرہ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر سے اس کو پورا فرما دیتا ہے، اور دوسرے ان غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے کہ وہ بھی رمضان میں انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کپڑے بنانے کے لیے پیسے آ جائیں، ہمارے پاس بھی اپنے بچوں کو عید کے دن کچھ اچھا کھانا کھلانے کے لیے پیسے آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر رمضان میں ہی ادا کر دیا کرو، عید سے پہلے ادا کر دیا کرو تاکہ غریب لوگ اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا انتظام کر لیں۔ یہ سب انتظام کے لیے اور اللہ کے غریب بندوں کی ہمدردی کے لیے ہے، یہ اپنے پاس جمع رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مالوں کے اپنی جانوں کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کی اولاد کی طرف سے چین سکون اور اطمینان عطا فرما، جوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے شادیوں کا انتظام فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال و اخلاق کو درست فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔